السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون۔ محترم ناظرین، آپ باب امور الایمان سے یعنی ایمان کے احکامات سے متعلق درس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو باب امور الایمانی میں ذکر فرمایا ہے۔ باب امور الایمانی میں ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ ایمان کے احکامات ہیں، اگر جو بھی ان احکامات پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور جو ان احکامات کو پورا نہیں کرتا وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا، اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو لغویات سے، بری باتوں سے، لغو سے، بیکار کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں پر یا جن کے دانے ہاتھ مالک ہیں اس میں ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ پس جو اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے اور راستے کو چاہتا ہے تو یہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور یہی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راؤون، اور یہی مومن لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا جو ہے کی نگرانی کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راؤون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر محافظت برتتے ہیں۔ یہی لوگ اصل میں وارث ہیں، جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو مومنوں کی صفات بتائی ہے، ان صفات کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیات قرآنی کو پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ مومنین کی یہ جمیع صفات ان کے ایمان میں زیادتی اور ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری کا سبب ہے۔ لہذا فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اختیار کرنا نمازوں کے اندر یہ مومنوں کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کے لیے آتا ہے اور 5 وقت مسجد میں تشریف لاتا ہے وہ مومن ہے۔ آپ نے فرمایا فاشہدوا انہ مومن، تم گواہ رہو اس بات پر کہ وہ مومن ہے۔ جو 5 وقت کی نمازوں میں مسجد میں آئے اس کے لیے گواہی دینے کا حکم فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ مومن کی پہچان ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ اور نہایت عاجزی کے ساتھ
اللہ عز و جل کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام، اللہ رب العالمین کے لیے رکوع اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجود کیا کرتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور جینا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لہذا نمازوں میں وہ نہایت دل کی گہرائی کے ساتھ اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اعضاء و جوارح کو یکساں رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مومنوں کا کام ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اسی طرح نماز پڑھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ایک خاصیت، ایک صفت تو یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، اور کسی طرح کی بھی وہ اس میں غلطیوں کا شکار اور غفلت کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو سے مراد ہر لہو، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی گندی باتیں، ہر قسم کی غلط باتیں، ہر قسم کی بیکار سی باتوں سے وہ مومن پرہیز کرتے ہیں، لغو بات کے قریب نہیں جاتے اور لغویات کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، برائی کے کاموں سے منہ پھیر لیتے ہیں، بھلائی کے کام انجام دیتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، ایک تو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا اور لغو باتوں سے اعراض کرنا، اور اسی طرح اللہ نے اگر انہیں مال عطا فرمایا، انہیں اللہ نے مال دیا، اتنا مال دیا کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اللہ نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہی لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ اے الذین یؤتون فی سبیل اللہ اموالہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے مراد یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن کے حقوق کو بتایا ہے ان کے حقوق کو وہ ان مالوں کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں، ان 8 مصارف میں زکوٰۃ کا خرچہ کرتے ہیں، جن 8 مصارف کا تذکرہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فقراء و مساکین اور جو بھی بتائے گئے ہیں، اور ان تمام پر اللہ کی راہ میں اپنے مال کا وہ حصہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس کو وہ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا مال کے اوپر ضروری ہے، اور مال بھی جو ہے نصاب کی مقدار میں پہنچ جائے۔ جب نصاب کی مقدار میں مال پہنچ جائے گا تو اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، چنانچہ وہ اس میں سے ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا کاری و بدکاری سے دور رہتے ہیں، اور زنا کی طرف پھٹکتے بھی نہیں، زنا کرتے بھی نہیں، بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جب بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جب بھی جذبات ابھرتے ہیں تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتے، جانوروں کی طرح ادھر ادھر منہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کر لیتے ہیں، اور اپنی بیویوں سے وہ خواہشات و جذبات کو پورا کرتے ہیں جن کے پورا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی حلال طریقوں کو اپناتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں۔ زنا سے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت ہی گندا اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ چنانچہ زنا سے بچنا مومن کا کام ہے، اور مومن جب تک مومن رہتا ہے جب تک کہ وہ زنا نہیں کرتا، اور جب وہ زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اسی طرح چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ آئیے اور اس کے بعد
دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کہا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی مگر اپنی بیویوں پر، مگر ان کی بیویاں ان کے لیے حلال ہے، وہ ان سے جائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں، یا جو دائنے ہاتھ ان کے مالک ہیں یعنی ان کی وہ لونڈیاں جو جنگ میں جیت کے لائی گئی ہو، ان کے ساتھ بیوی جیسا معاملہ کرتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں اور ان کی پامالی نہیں کرتے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فرمایا ان کو ملامت نہیں ہے ان کے اس فعل پر، چونکہ یہ حلال طریقے سے کر رہے ہیں، اپنی بیویوں اور اپنی ملکیت میں آنے والی لونڈیوں سے یہ جو ہے جمع کر رہے ہیں، ان سے معاشرت کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان سے اپنے جذبات و خواہشات کی پورتی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر رہے۔ جو اللہ کے خلاف نہیں کرتا، جو حلال کام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ملامت نہیں کرتا، اور جو اس کے علاوہ راستوں کو تلاش کرتے ہیں، جو اس کے علاوہ راستوں کو اختیار کرتے ہیں، جو زنا کے راستوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کو معاشقہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد زناکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح یہی وہ لوگ جو ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، تو مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ امانت کا خیال رکھتے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی کہتے ہیں رعایت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ وعدے کی پابندی کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ مومن کا ہی کام ہے۔ اور اسی طرح والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر محافظت برتتے ہیں، یعنی ہمیشگی نماز کے اندر ہمیشگی برتتے ہیں، نماز کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، ایسا نہیں کرتے۔ مومن کا کام یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کبھی نماز پڑھے اور کبھی نماز نہ پڑھے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو کبھی نماز پڑھے اور کبھی نماز نہ پڑھے۔ نماز ہمیشہ پڑھنے والا مومن ہوتا ہے، یہی لوگ اصل میں جنت کے وارث ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے۔ الذین یرثون الفردوس، یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات بتائی، ان میں ایک نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، نمبر 2 لغو اور بری باتوں اور گندی باتوں سے بچنا، نمبر 3 زکوٰۃ جب ان کے پاس مال ہو جائے تو غربا و مساکین کے لیے مال کو خرچ کرنا، اور نمبر 4 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر، اس میں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ نمبر 6 امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور نمبر 7 یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں جنت کے وارث ہیں، یہی لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت الفردوس کو پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کی کمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احکامات پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام کاموں کو سدھارنے کی اور تمام اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان میں زیادتی کرے، اللہ ہمارے ایمان کو کم ہونے سے محفوظ فرمائے، اور ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔